بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں، اور اب بات کریں گے ہم پلاسٹک کی تھیلی کی۔ بالکل شفاعت، جس پہ 1000 بار پابندی لگی گی لیکن اس پابندی کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ہوا کچھ نہیں ہے، جرمانے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن جو کہ تو ہم بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں بھی چلے جائیں جہاں پر پابندی لگائی گئی تھی بھئی کہ پلاسٹک کی تھیلیاں نہیں دی جائیں گی، وہیں سے سب سے زیادہ آپ کو پلاسٹک کی تھیلیاں ملتی ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 128 ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں پلاسٹک سے بنے شاپنگ بیگز کے استعمال پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود ان شاپنگ بیگز کی پاکستان میں بہتات ہے، اور اسلام آباد میں 14 اگست 2019 کو پلاسٹک کے تھیلے استعمال کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن اب ایک بار پھر آلودگی پھیلانے کا سبب بننے والے ان بیگز کا استعمال جاری ہے، نہ صرف اسلام آباد میں لیکن پورے پاکستان میں۔ حمزہ شفقات صاحب جناب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حمزہ صاحب کیا ہوا ہے، کیوں بیگز پہ پابندی ہے لیکن اس کے باوجود پلاسٹک بیگز استعمال ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ پلاسٹک بیگز پہ جو بین ہے وہ 2019 کے درمیان میں ہم نے کر دیا تھا، اس میں بڑی ایک میسج ہم نے کیمپین بھی کی، پھر اویئرنیس کا ٹائم بھی دیا، اور اب جو بڑی بڑی فیکٹریز انڈسٹریز یہاں پہ کام کری تھی ان کو تو ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم کمرشل ایریاز، مراکز کے اندر، اربن سینٹرز کے اندر بین کریں، اس میں بھی ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے، لیکن کرونا کی وجہ سے ہماری کیونکہ فوکس بہت زیادہ دوسری چیزوں پر چلا گیا، اور آلریڈی کیونکہ اکانومی بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی تو یہ ہمارے پرائرٹی ایریا سے نیچے چلا گیا۔ لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے لاسٹ منتھ اس کے اوپر ایک بڑی بہت گرینڈ میٹنگ کی ہے، تمام ٹریڈرز کو ہم نے دوبارہ انوالو کیا ہے، کلائمیٹ چینج والے تمام میجسٹریٹ، پولیس، سب کو ہم نے بلایا ہے، اور دوبارہ ہم اس کیمپین کو ریوائز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد اس کے اوپر ہم قابو پا لیں گے اس اگلی کیمپین کے تھرو۔ حمزہ صاحب نے دیکھا کہ جب پلاسٹک بیگز پر پابندی لگائی گئی تو متبادل ایسج کو بڑے پلیٹ فارم پہ فراہم نہیں کیا گیا، جن لوگوں کو اویئرنیس تھی آف کورس وہ کپڑے کے بیگ پہ سوئچ کر گئے، دوسرے بیگز پہ سوئچ کر گئے، لیکن عوامی سطح پر ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن جو ہے وہ اویلیبل ہو۔ تو کیا انتظامیہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے؟ جب ہم نے پہلے پلاسٹک بیگز بین کیے تو اس میں 3-4 قسم کے انیشیٹو ہم نے لیے تھے تاکہ لوگوں کو آلٹرنیٹ مہیا کیا جائے۔ ہم نے خود بذات خود پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ مل کے 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب بیگز جو ہیں کپڑے کے بنے ہوئے ہیں یا کوئی بوری کے بنے ہوئے ہیں یا پرانے کپڑوں سے بنے ہوئے ہیں، وہ ہم نے فری آف کاسٹ تقسیم کیے۔ ساتھ ہی ساتھ اب یہ ہے کہ دیکھیں حکومت تو اس کا سارا برڈن نہیں اٹھا سکتی، پوری دنیا کے اندر اب یہی کانسیپٹ ہے کہ اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے لوگوں کو اپنی عادت بدلنی پڑے گی۔ یہ کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے اگر ہم فری بیگز دینا شروع کر دیں تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے، انتظامیہ کے اور کیا کام ہے، کیا اس پہ فنڈ لگایا جا سکتا ہے، یہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا ضروری ہے، اور وہ آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ لوگ خود اپنی عادات کو بدلیں۔ اگر وہ عادات کو بدلیں گے تو خود بخود یہ پلاسٹک بیگز بیچنے والے بھی ادھر سے چلے جائیں گے، اور ہمیں بہت زیادہ سختی کیے بغیر، اکانومی کو ہرٹ کیے بغیر ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایبسولوٹلی ایگری، ورڈ ٹو ورڈ۔ انتظامیہ کا کام نہیں ہے کہ جا کے لوگوں کے گھروں میں کپڑے کے تھیلے دے، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، یعنی 20-21 سال پہلے تک جبکہ تھیلی اتنی عام نہیں ہوئی تھی، لوگ وہ پلاسٹک کی پچھی ہی لے کے جاتے تھے، وہ پلاسٹک کی ٹوکری لے کے جاتے تھے سودا لینے کے لیے، اور سوائے کیمیکلز وغیرہ کے جو کہ پلاسٹک کی تھیلی میں ملتا تھا باقی سارا سامان پچھی میں ہی آتا تھا۔ اب ذرا یہ بتائیے گا کہ جو کارخانے ہیں وہ تو ابھی تک کام کر رہے ہیں، اور وہ کارخانے جو ہیں وہ ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پہ اراؤنڈ 0.5 ٹن پلاسٹک کی تھیلی پروڈیوس بھی کر رہے ہیں، اور وہ مارکیٹ میں سرکولیٹ بھی ہو رہی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تھیلی کی فیکٹری کو کنٹرول کر دیا جائے، ان کی پروڈکشن ریسٹرکٹ کر دی جائے، اور اس طرح سے جو تھیلی کا فلو ہے آلودگی میں اس میں کمی لائی جا سکے؟ اسلام آباد کے اندر اب الحمدللہ کوئی بھی پلاسٹک بیگز کا کارخانے نہیں ہے، لیکن اسلام آباد کے پلاسٹک بیگز آتے تھے پنڈی سے، اٹک سے، اور وہاں پر تو جیسے ہمارے پہلا اندازہ تھا کہ یہاں لاکھوں لوگ ہیں جن کی روزی اس سے جڑی ہوئی ہے، اور کیونکہ پنجاب میں یہ ابھی تک بین نہیں کیا گیا تھا، لیکن ہم نے پھر ان کی امپورٹ اسلام آباد کے اندر بیگ کرنا شروع کی، اسپیشل برانچ اور پولیس کے تھرو ناکے لگانا شروع کیے کہ جو بیگ اسلام آباد کے اندر آ رہے ہیں ٹرکوں کے تھرو یا گاڑیوں کے تھرو، ہم ان کو پکڑنا شروع کریں۔ اس میں بھی ہم کافی کامیاب ہوئے، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کرونا کی وجہ سے یہ کافی ہمارے پرائرٹی ایریا میں نیچے چلا گیا، اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ریڈار پہ آ گئیں، لیکن ابھی ہم دوبارہ اس پہ کام شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ فیبرری کے مہینے میں دوبارہ سے انشاءاللہ یہ کمپلیٹلی ابالش ہوگا۔ انشاءاللہ فیبرری کے مہینے تک یہ کمپلیٹلی ابالش ہو جائے، کیونکہ یہ ماحول دوست بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ صرف یہ پلاسٹک کی تھیلیاں بلکہ پلاسٹک کے ڈبے جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی یقین مانیں ہمارے ماحول کے لیے اتنے ہی برے ہیں۔ اور جیسے شفاعت آپ حوالہ دے رہے تھے نا، اگر ہم 1970 1960 وغیرہ کی بات کریں
تو یہ پلاسٹک کی تھیلیوں کا ایسے وجود نہیں تھا. لوگ کپڑے کی تھیلیاں استعمال کرتے تھے جو کہ اب ایک طرح سے فیشن میں بھی آ گئے. فیشن سمجھ کے اس کو دوبارہ استعمال کریں. دودھ دہی کی دکان میں بھی جاتے تھے تو گھر سے برتن لے کے جاتے تھے. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ گھر سے رومال لے جاتے تھے, روٹیاں لے آتے تھے. یس, ہم اپنے بچپن میں رومال میں روٹیاں لاتے رہے ہیں, وہ برتن میں جو ہے دہی لاتے رہے ہیں, اور پچھی میں سبزیاں لاتے رہے ہیں. سو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. مطلب سبزیوں کی علیحدہ باسکٹ آتی تھی, پھلوں کی علیحدہ باسکٹ آتی تھی, تو وہ اتنی اچھی لگتی تھی. ایگزیکٹلی جی, بالکل, اور یہ ہونا چاہیے, ریوائیو ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جناب. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.